کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کا اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے, اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, وہ پاکستان ہے. ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا, اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ. چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں. دوسرا, چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں, 70 کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے 30 سال میں نکالے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی لیویشن ہے, ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, کس طرح ہمارا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے. چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے. چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے, انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے. تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے, ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. دوسرا ملک ہے افغانستان. افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں, یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی, سب سے زیادہ انسانوں نے اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہے افغانستان کے لوگ. اور افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن, وہ پاکستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں, جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں, ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوالوڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں, یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں. ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں, یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے. اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو, ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں, جتنی بھی ہماری طاقت ہو, مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن, یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں, آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائی ختم کرے بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے, جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. پھر ہندوستان, مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا, ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں. یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے. میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے. ہندوستان سارا پھیرا ہوا کرکٹ کی وجہ سے. میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور
پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے. اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے. کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت. کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں. یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوئر 1 پہ ہیں اس وقت. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں. آپ 1 قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں. ابھی تک تو ایک 1 سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو. ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں.